چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر علی بھائی، میں بھی سورہ قصص کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ قصص کا مطلب ہے سٹوریز، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مینشنڈ ہے، اور پورے قرآن میں سٹوریز مینشنڈ ہے، خاص طور پہ سٹوریز آف دا پروفٹس۔ اور کچھ علماء نے قرآن کی تقسیم کی ہے تھیمیٹک انداز کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی اگر ہم تھیمز کو دیکھیں تو ہم 3 موٹی موٹی کیٹیگریز میں قرآن کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ علماء نے زیادہ میں کیا، کچھ نے کم میں کیا، لیکن سم سے کہ there are 3 مین تھیمز ان دا قرآن۔ پہلی تھیم جو ہے وہ ہے توحید یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیان۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ہر پیج کے اوپر اللہ کا بیان ہے ایک لحاظ سے۔ The second theme is اخبار مینز انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ٹھیک ہے۔ اب اخبار کے اندر سب اسٹوریز آف دا پروفٹس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ دے آر انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ۔ اس کے اندر جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہے ہیں، بدر، احد جو ہے وہ پریزنٹ میں آگے واقعات، اور مستقبل میں جنت جہنم کا جو تذکرہ ہے وہ بھی سب اخبار کے اندر آ جائے گا، اخبار کی کیٹیگری کے اندر، یعنی انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تیسری جو تھیم ہے، تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے احکام، یعنی رولنگز، لاز، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں۔ تو دوسری کیٹیگری کے اندر جو ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہے، یعنی اخبار کے اندر سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ سٹوریز آف دا پروفٹس کا ہے۔ اور جیسے پہلے بھی بات مینشن کی گئی تھی کہ ان سٹوریز میں سے ہمیں لیسنز لینے کی ضرورت ہے، عبر، لیسنز اخذ کرنے چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فار انٹرٹینمنٹ پرپزز نہیں بتایا، اس لیے بتایا ہے ہمیں تاکہ ہم لیسنز ڈرائیو کر سکیں ان سٹوریز میں سے۔ ایک بڑا پروفاؤنڈ لیسن جو میرے ذہن میں آیا وہ میں تو شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں علی بھائی، ہم سب ایک لحاظ سے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، یا اسلام اور ایمان کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں، یا ہمارے ہاں کوٹ ان کوٹ نام کے مسلمان بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں ان کی مسلمانیت کے اندر سوائے ان کے نام کے اور ان کے پیرنٹس یا ان کے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے علاوہ اسلام کوئی بھی نہیں ہے، یعنی صرف لیبل ہے۔ یعنی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ اور میں سٹوریز آف دا پروفٹس کو دیکھ رہا تھا، اگر آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلیورز کو بچا لیتے ہیں، اور جو ڈس بلیورز ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بلیورز کی جماعت کے اندر ہی ڈس بلیف دوبارہ شروع ہوتا ہے، شرک دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک دوبارہ جو ہے نا شرک کا اور ڈس بلیف کا جو ہے نا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ہی انہوں نے تحریف کی، قرآن کو تبدیل کر لیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، یعنی لیبل جو ہے وہ تو وہ یوز کرتے تھے، لیکن ایسنس کے اندر انہوں نے تورات کو بھی چینج کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بالکل چینج کر دیا، اس حد تک چینج کر دیا کہ اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ واپس لانے کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کن کو دعوت دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی وہ لیبل لے کے پھرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا شروع کیا، ان کے ریلیجن کے اندر پھر کرپشن آنا شروع ہو گئی۔ لیکن وہ کلیم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وی آر دا ٹرو فالوورز آف کرائسٹ، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یعنی لیبل رہ گیا، ایسنس جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کرسچینٹی کے بارے میں کہ لقد کفر الذین، کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ ڈڈ ناٹ سی دم ایز بلیورز، اللہ ڈڈ ناٹ سی دم ایز فالوورز آف کرائسٹ، یعنی ان کے ہاں تو لیبل تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں، لیکن کیا حقیقتاً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، یعنی ہم اپنے فور فادر ابراہیم کے دین کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر آئیڈل ورشپ تھی۔ تو لیبل تو انہوں نے رکھا ہوا تھا ابراہیمی، لیکن ایسنس کوئی بھی نہیں تھی۔ تو سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی صرف لیبل ہی لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے ہیں، اور ایسنس ہم نے لوز کر دیا؟ یعنی یہ بڑا کی سوال ہے کہ دیکھیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری تاریخ جو ہے انبیاء کی اسی لیے بتائی ہے کہ تم اس کو ریپیٹ نہ کرنا، لیکن ریپیٹ ہو گئی ہے تو تم نہ ان میں سے بننا جو اس کو ریپیٹ کریں۔ کس چیز کو ریپیٹ کریں؟ کہ بھئی نام تو میرا احمد ہے،
گھر تو میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیبل تو میں لے کے پھر رہا ہوں مسلمان ہوں میں، لیکن کیا ایسنس ہے میری مسلمان ہونے والی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ تو یہ سوال ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، یعنی کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں یہ سوال کہ کیا میں بھی صرف لیبل لے کے تو نہیں پھر رہا، یا کیا میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ اور اس کو جج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں ایک انداز میں، اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جج کریں، ان صفحات کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کیا آپ کے اندر مسلمانی ہے، آر یو ریئلی اے مسلم ان دی آئیز آف اللہ، آر یو کنسیڈرڈ فرام امنگس دا بلیورز جن کی کریکٹرسٹکس قرآن میں آئی ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں کہ ہم لیبل سے اپنے آپ کو ڈیورس کریں اور ایسنس کے اوپر آئیں کہ کیا واقعتاً میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کہ نہیں۔ اور یہاں پہ جیسے آپ نے کہا نا لیبل سے اپنے آپ کو ڈیورس کریں، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف کرے کہ اس لیبل کو اون نہ کریں، یہ بڑا پاکیزہ مسلمان ہونے کا لیبل ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اس کا حق ادا کریں، اس کے حقیقی جو اس کی ایسنس ہے اس کو نظر انداز کریں۔ میں یہ آیت ذکر کروں گا احمد بھائی، سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب ان سے غلطی ہو گئی، یہ قتل ہو گیا، تو اس کے بعد وہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، تو وہاں پہ ایک شخص کا ذکر آتا ہے، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، کہ ایک مدینہ کے کنارے سے یعنی سٹی کے کارنر سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ جو سردار ہیں وہ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دیں اس کی سزا کے طور پر، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں یا میں آپ کے ناصحین میں سے ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے اور چلے جائیے اپنے آپ کو بچا کے۔ یہ جو مرد مومن کا اللہ نے ذکر کیا، اس مرد مومن کا ذکر بعد میں بھی ہمیں ملتا ہے جب فرعون کے سامنے یہ اپنے اعلان حق کرتا ہے اور وہاں پہ بتاتا ہے اور فرعون کو دعوت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بعد میں جیسے مورخین بیان کرتے ہیں اس کو بہت بری طریقے سے انہوں نے اس کو یعنی قتل بھی کیا، اس کے ساتھ جی بالکل اس کا ذکر بھی آتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا نا وہ رجولیت کا ذکر کیا، وجاء رجل، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آگے ہم انشاءاللہ جب سورہ یاسین پر ڈسکشن کریں گے تو سورہ یاسین کے حوالے سے بھی وہاں پہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى کا مطلب ہے، یعنی وہاں پہ بھی ایک رجولیت کا ذکر کیا، مرد مومن کا ذکر کیا گیا۔ مردانگی کی آج کل جو پیٹریارکی ہے خاص طور پہ، یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ مین ہوڈ ہے، اس کو ہمارے ہاں بالکل کلچرلی کسی اور طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اگر ہم کہیں کہ مین ہوڈ کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حوالے سے ذکر کیا پرومیننٹلی قرآن مجید میں سنت میں، ہم مردوں سے کہیں کہ اپنے اندر وہ کوالٹیز زندہ کریں، تو یہی مین ہوڈ ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ریئل مین ہوڈ، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل مین ہوڈ وہ ہوتا ہے، یعنی ون آف دا میجر کوالٹیز آف مین ہوڈ، یا پھر پرومیننٹ کوالٹیز آف اے ریئل مین از کہ ہی شوڈ اور ہی مسٹ اسٹینڈ بائی دا ٹروتھ، یعنی حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے کھڑا ہونا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے بھی یہ کہا تھا، جب کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے جب آپ پریشان ہو کے آئے، تو اس میں سے ایک کوالٹی جو ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پری پروفیٹک ٹائم کے حوالے سے تھی، وہ یہ تھی کہ وتعین علی نوائب الحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکلات آتی ہے، حق کا رستہ جب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس ٹائم آپ لوگوں کے حق کے معاملے کے اندر حق کی راہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی ایک آواز حق کی ہے، یہ حق آپ کا پرسنل بھی ہو سکتا ہے، یا دین بھی ہو سکتا ہے، یا ایک جنرل سوشل کاز بھی ہو سکتا ہے، ایک جسٹس ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یار میرے ساتھ کون ہے جو اس کے اندر مدد، من انصاری الی اللہ، کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، کال کی تھی کہ اللہ کی راہ میں میری مددگار تم میں سے کون ہے، تو جب فلما احس عیسی منہم الکفر، اچھا سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کوالٹی ہے نا کہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اگر حق کا معاملہ ہوگا تو نبی، اگر if there is anyone who is going to support me it's the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ہمیں مثال ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ بیچارہ آیا، اور اسے مورخین جیسے سیرت نگار لکھتے ہیں تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے، مسافر تھا بیچارہ، ایک اونٹ تھا، اس نے کیا کیا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، ایک اونٹ تھا، اس نے کیا کیا، اس بیچارے نے وہ اونٹ بیچ دیا ابو جہل کو، اور اسے پیسے نہیں دیے، وہ بھاگ گیا پیسے لے کے۔ اب سردار آدمی تھا، اس کو کون پوچھنے والا تھا، وہ بیچارہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کبھی کسی کہ یار میری مدد کرو۔ تو ایک شخص نے کہا، جب کفار وہاں پہ ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں چیخو پکار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرے پیسے لے لیے، یعنی میرا اونٹ لے لیا، میں مسافر آدمی ہوں، مجھے پیسے نہیں دیے، اب میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا، مجھے بتائیں میری کون مدد کرے گا؟ تو اب ابو جہل جیسا بندہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھو
اگر کوئی شخص اس وقت ابو جہل سے تمہارا حق تمہیں دلوا سکتا ہے نا تو وہ حتیم کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا, اس نے کہا کہ میرا نا, انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا جی ابو جہل نے میرے سے پیسے لے لیے, میری سواری لے لی ہے, مجھے پیسے نہیں دے رہا, تو آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بات نہیں پوچھی. اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. معاملہ کیا ہے, سفارش کروانی ہے آپ نے. جنرلی اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں سفارش کون کرتا ہے, دوست کرتا ہے. یہاں پہ کون ہے سب سے بڑا دشمن ہے, ابو جہل. یعنی یہاں پہ جائے گا, اللہ معاف کرے, سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے یار وہ میرا دشمن ہے, میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے جو تم نے تھوڑا بہت دے سکتا ہے وہ بھی نہ دے. لیکن اللہ کے رسول نے جب دیکھا نا کہ یار کسی کا حق ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے, کوئی بندہ حق کی راہ میں کھڑا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, تو وہ سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یار ابو جہل کا رسپانس کیا ہوگا, ریئیکشن کیا ہوگا, وہ فوراً گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے اور جا کے ناک کیا دروازہ. ابو جہل باہر آیا, اللہ کے رسول نے کہا اس کو اس کے پیسے دو. ابو جہل جو ہے وہ باہر آیا. اچھا, کفار وہ جو تھے شرارتی جو ادھر کے ٹولہ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابو جہل کے پاس اللہ کے رسول سفارش کروانے جا رہے ہیں, تو اب کوئی آگے سے لڑائی جھگڑا ہوگا. تو وہ خیر سے تماشائیوں کے طور پر, بائی اسٹینڈرڈس کے طور پہ وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں پہ گئے تو ابو جہل نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو جیسے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک ہیبت کے اندر آ گیا, فوراً اندر گیا, پیسے لا کے دیے, اس بندے کو واپس کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ تم نے کیا کیا, تم نے تو بڑے آرام سے پیسے دے دیے, ہم سمجھ رہے تھے تم کوئی آگے سے لڑائی جھگڑا کرو گے, تم ان کو یعنی تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گے اس اپرچونیٹی کا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر آیا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں باقاعدہ, کہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک دم اس کے دل کے اوپر ہیبت آ گئی معجزاتی طور پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رجولیت یا مین ہوڈ کی سب سے ایک پرومیننٹ کوالٹی یہ ہے کہ وہ بندہ, یعنی ریئل مین کیا ہے, اصل مرد مومن وہ ہوتا ہے کہ جب حق کی بات آئے گی, چاہے وہ اپنی بات ہو یا کوئی بھی سوشل کاز ہو, کوئی جسٹس کا کاز ہو, تو اس کے لیے کون بندہ ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے, کون رسک لینے کے لیے تیار ہے, کوئی اپنے آپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس شخص نے اپنی جان کی بازی لگا دی, اور وہ اسی طریقے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ, اور ٹو بی ویری آنیسٹ اس کا اینڈ کوئی اچھا نہیں ہوتا, یعنی اپیرنٹلی دنیاوی اعتبار سے. وہ جو سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ نے مرد مومن کا ذکر کیا, اس بیچارے کو بھی شہید کر دیا گیا, بہت بری طریقے سے تکلیفیں پہنچائی گئی. اسی طریقے سے اس کو بھی بہت بری طریقے سے تکلیفیں پہنچائی گئی. تو اگین بہت بڑا جگرا اس کے لیے چاہیے, بہت بڑی کریج چاہیے, سبحان اللہ, اور یہ مین ہوڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ سارے جو امت مسلمہ کے جو افراد ہیں, جو مین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ کریج عطا کرے. بارک اللہ.